Assalamu alaikum. I'm Sadat Rais, student of MS Islamic Studies at Bahria University, and I will be moderating this awareness session. Today, we have organized this webinar to understand the intensive Islamic studies discipline in the field of social sciences. The program of social sciences was established by Bahria University in 2021, and after four successful intakes of MS Islamic Studies, now we are launching our BS program, and admissions are already have been offered. So today, to discuss further about the program, we have our faculty member as guests. First, Assistant Professor Dr. Ambar Ghani. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, ma'am? Alhamdulillah. Now, second guest is the department's head, Dr. Abdul Qadir. Sir, assalamu alaikum. Welcome to the program. And third, the senior assistant professor, Dr. Aurangzeb. Assalamu alaikum. How are you, sir? Now, I will start with the HOD. Sir, please tell us some brief introduction about the program. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank all the audience of this webinar. Secondly, BS Islamic Studies is a 4-year undergraduate program which is offered at Bahria University Karachi campus. It consists of 136 credit hours and 44 courses will be taught in this program. All these courses are divided in different categories as per the new guidelines of HEC undergraduate policy. These courses are divided in major, minor, elective, and general courses. Also, it is worth mentioning to discuss the internship feature of this program. Normally, BS Islamic Studies was not offering internship opportunities in different other universities, but as per HEC guidelines, now internship is mandatory for all the BS programs. So we will offer internships in our program, BS Islamic Studies. Thank you, sir. And please tell us what are the aims and objectives of this program? The main aim of this program, BS Islamic Study, is to create scholars with Islamic principle, teachings, and knowledge, so that they will be able to guide and help individual and society about living in the need of the contemporary era, and as well the Islamic teachings. Other objectives are to develop valuable and authentic information and knowledge of Islam and life, and attaining maximum benefits from Holy Quran, Sunnah, and a global human experience. Analyzing the religion, analyzing different religion, culture, and civilization, and so that scholars will be able to create harmony among the religion, and it will be a very good step towards the peaceful and sustainable development of Pakistan, inshallah. Inshallah. Sir, please tell us that why should student consider Bahria University to take admission? I think Bahria University is a well-disciplined institute in the heart of the city, and it has a faculty member highly qualified and competitive also. And all programs being offered in this program are accredited with the respected body and HEC. I think these are some features that may attract the student towards here. Surely. One similar question to this is why should student opt for BS Islamic Studies program? BS Islamic Studies means a study of Islam, what Islam teaches us about the life. As we all know and we claim that Islam is code of life. So BS Islamic Studies is a program which will enable students to develop a worldview which will be based on Islamic teachings. And this program will enable our students to perform their duties in different roles, role of citizen, role of father, role of mother, role of brother, and other roles which we normally perform in our society. And also as a global citizen, we have many responsibilities on our shoulders. We will try our best to inculcate those capabilities which will enable our students to perform these
all these roles in a very good manner. So BS Islamic Studies means in-depth study of Islam, Islamic teachings as a broader spectrum of the intellectual field. Okay. Then the most important question which every student should know that what is the eligibility criteria and what are the BS Islamic Studies, the eligibility criteria for this is 12 years of education with minimum of 50% marks from any HCC recognized institution. And as far as the policy is concerned, like other program, Bahria University, we are also offering this admission with the merit-based policy, for which we take admission test, and afterwards, after the interview, we have the final selection of the students for BS Islamic Studies. sir, please tell us that what are the common questions teachers ask during interviews? In interview, we just test the student capability, interest, especially interest, whether they are serious to take this program or not. Sir, please tell us how you cater students coming from diverse backgrounds and disciplines. We all know that all the BS programs or undergraduate programs are open for students of different or diverse backgrounds, be it social background, be it educational background. We are open for students coming from engineering, pre-engineering, students coming from arts and humanities, students coming from commerce and computer science. Also, all the students from different social backgrounds, from lower middle class, from middle class and upper class students, all are coming towards BS programs in any university, especially in Bahria University. So Bahria University provides a conducive learning environment to all of those students uh, who are coming from different and diverse backgrounds. And at faculty level or at the department level, we provide them opportunity to live a healthy life here, and they will be. We hope that we will be able to provide them an environment which will make them happy with their lives. Inshallah. Sure. Today's financial condition is in front of you, and very important and necessary question is that do you offer any scholarships for BS program? Yes, Bahria University offers different scholarships for especially students who are very goal oriented, and they want to. They have a high achiever academic record. For them, we have merit scholarship and advanced merit scholarship. And for the less privileged students, Bahria offers a totally need based scholarship. Okay. Sir, how you support students in selecting the elective subjects? Is there any policy of counseling by the faculty members? Yes, of course, there is. Uh, every department in Bahria University has a dedicated student advisor. The role of these student advisors is the counseling of students in selecting their courses, in selecting their majors, minors, and elective courses, and what courses should be taken or opted first, and what should be opted later on, keeping themselves in the roadmap. All these are done by the student advisors. Beside student advisors, all the faculty members of Bahria University also play role of mentors for their students, and they give guidance in selecting their courses. Yes, it's true because I'm also a student of MS studies, and I have experienced my teachers always guide us whenever we need. They help us in every step. Now the next question is to the Dr. Aurangzeb. That sir, is there any opportunity for students in extracurricular activities or not? Yeah, of course, the student can take part in different societies
under Student Support Center. And student can take part in different activities as per their interest. And we have several clubs, just like media club, debate club, and event management club. And student can take active part in different conferences and workshop and session organized by the society and department, and also student can themselves. Sir, please guide us that the most important question every student asks that what would be the career opportunity after the end of their studies. So please tell us what would be the career opportunities for BS Islamic Studies program. Yes, it is a very good question. BS Islamic Studies means an undergraduate degree. So all the opportunities which are offered commonly to the undergraduate degree holders will be offered to degree holders of Islamic studies also. And beside that, we have courses which will enable our students to perform their services in specific fields like Islamic financial institutions, because we have an extensive course on Islamic economic system. We have courses which will enable our students about halal and haram, and we know that halal industry is an very good industry now. It is spreading its spectrum to different fields. Earlier, it was only for food. Now it is being discussed in pharmaceutical. It is being discussed in entertainment industry. It is being discussed in traveling and everything. So those students who will be getting Islamic knowledge of halal and haram, they will be able to guide in these platforms, inshallah. Also, we have courses like fiqh and hadith specializations that will enable our students to perform their services in these fields also. And we have general courses like sociology and others. We will hope that our students will be able to perform their services in NGOs who are performing in socio-economic affairs of the country and as a whole the globe. Inshallah. Sir, another important question: what are the future prospects of the program? So that we are hopeful that our BS Islamic Studies program will run successfully, inshallah. If it happen, then our MS Islamic Studies program will lead in near future, and our graduates and students will produce high quality research that will make important positive effect in society individually or collectively, inshallah. And the international linkages of Bahria University will be an important factor, inshallah. इंशाल्लाह। सर मैं अब आप लोगों से कुछ ये बात करना चाहूँगी। ऑब्वियसली हमारी ऑडियंस में मदारिस के ग्रेजुएट्स भी होंगे क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट इस्लामिक स्टडीज़ है। तो आप तमाम से सवाल है कि मदारिस के स्टूडेंट्स को कौन सी ऐसी चीज़ है जो अट्रैक्ट करेगी कि हम बहरिया यूनिवर्सिटी आएँ या बहरिया यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम को ऑप्ट करें। तो आप सर आप बता दीजिए। मैं समझता हूँ कि मदारिस भी इस्लामिक स्टडीज़ की फील्ड में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इंटेलेक्चुअल जो है वो एक अपनी हेरिटेज को आगे लेके जा रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ भी इसमें काम कर रहे हैं। अलबत्ता मदारिस में जो करिकुलम है वो मेनली फोकस्ड है बिल्कुल इस्लामिक डिसिप्लिन या इस्लामिक ब्रांचेस पे, और वहाँ पे जो कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स हैं या जो फील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सामने नहीं आती हैं स्टूडेंट्स के जो वहाँ पढ़ रहे होते हैं। जबकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और ख़ास तौर पर बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो करिकुलम जो है वो ऑप्ट किया जा रहा है HSC की गाइडलाइंस के मुताबिक, उसकी रोशनी में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे जो हमारी तरफ आएंगे, चाहे वो मदरसा बैकग्राउंड से हों, तो उन्हें एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा अपनी उस नॉलेज को कंटेम्प्रेरी चीज़ों के साथ देखने का, और उसकी रोशनी में वो सोसाइटी के जो लिविंग और जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उसके अंदर अपना रोल जो है वो पॉजिटिवली प्ले कर पाएंगे इंशाल्लाह।
سر آپ سے بھی میں اس حوالے سے رہنمائی چاہوں گی کہ آپ نے ایم ایس کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جو مدرسہ بیک گراؤنڈ کے ہیں، تو آپ نے بھی فیل کیا ہوگا کہ ان کے اندر جو آپ نے فرق دیکھا، اور یہ اس طرف بھی ان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں پریکٹیکل ایگزامپلس بھی دے سکتے ہیں بچوں کو کہ کیا انہیں بہتر ہے ان کے لیے کہ وہ بحریہ یونیورسٹی کو سلیکٹ کریں. جی بالکل. دیکھیے مدرسہ کا قیام جس مقصد کے لیے ہوا تھا وہ اس مقصد کو آسان طریقے سے اچیو کر چکے ہیں، حاصل کر چکے ہیں. ان کا مقصد تھا کہ روایتی علوم جو ہمارے پاس ہمارے اسلاف سے چلی آ رہی ہیں ان کی حفاظت، اور معاشرے میں جو اسلامک پریکٹسز ہیں ان کو جاری و ساری رکھنا. اس میں کولونیزم اور پھر اس کے بعد ہم جب محکوم رہ رہے تھے 100 برس، تو انہوں نے احسن طریقے سے اس کو نبھایا اور آج تک نبھایا ہے. کیونکہ دنیا میں ہمارا ایک معیار ہے مدارس کا کہ انہوں نے روایتی علوم کو، اسلاف کے علوم کو صحیح طریقے سے حفاظت کرنے کا حق ادا کر لیا. لیکن ابھی موجودہ عہد حاضر میں جو چیلنجز ہیں وہ دنیاوی علوم اور دنیاوی سوچ کے جو تناظر میں ہیں ان پر اشکالات ہیں. اب روایتی علماء روایتی علوم پر تو مہارت رکھتے ہیں، لیکن آج کے موجودہ مسائل جو ایک مستقل زاویہ نظر سے دیکھے جاتے ہیں اور اسی کو حل سمجھا جاتا ہے، تو اس کے لیے بڑی آسانی ہوگی یہ یونیورسٹیز کے علوم سے کہ وہ روایتی علوم اور پھر موجودہ زمانے میں جو چیلنجز ہیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق ٹو دا پوائنٹ وہ رپلائی کر سکیں گے، رسپونڈ کر سکیں گے. سر مجھے اس سے یہ رہنمائی چاہیے کہ جیسے آپ نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جو مدرسہ بیک گراؤنڈ کے بھی ہیں، تو آپ نے فرق جو محسوس کیا اور ان میں کیا مینٹلی یا ان کی ایجوکیشنل ایبلٹیز میں اس کے طرف بھی تھوڑی سی روشنی. جی بالکل. یہ جب بی ایس کے حوالے سے کورس آؤٹ لائن کی تیاری ہو رہی تھی اس میں اس بات کو خاص طور پر مد نظر رکھا گیا کہ آخر وہ کون سی کمی ہے. مثلا اب ہمارے یہاں روایتی انداز سے تفاسیر وغیرہ کے علوم کو تو پڑھایا جاتا ہے اور اس میں بہت گہرائی کے ساتھ، یعنی وہ عربی صرف، نحو، قواعد اور پھر اصول تفسیر اور اس سے متعلقہ جتنے علوم ہیں. لیکن آج کے زمانے میں اسے اپلائی کیسے کیا جائے، ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، یہ سچویشن کون سے حکم کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اس چیز کی کمی مدرسے کے طلباء میں دیکھی کہ کنٹمپریری ایرا کے چیلنجز کو وہ بخوبی نہیں سمجھ پا رہے. انٹیگریشن کرنا. بالکل. صحیح، شکریہ سر آپ کا. میں اب آپ تینوں سے گزارش کروں گی کہ جو بی ایس پروگرام کا جو کورس آؤٹ لائن ہے وہ بھی تھوڑی سی اس کے بارے میں بیان کریں تاکہ جو ہمارے آڈینس ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کو پروگرام کو اگر وہ سلیکٹ کریں تو ان کے پاس کوئی ریزن ہو، کوئی چیز انہیں معلوم ہو جس کی وجہ سے وہ اس کی طرف ایڈمیشن دیں. میم آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں. جی، ہمارا بی ایس اسلامک اسٹڈیز کا پروگرام بنیادی طور پر جو اس کے فاؤنڈیشنل سبجیکٹس ہیں اور جو جنرل سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر محیط ہے، اور اس کے بعد پھر جیسے ہی آخری سالوں کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے اندر الیکٹیوز اور اسپیشلائزیشن فیلڈ آ جاتی ہیں. تو اس طرح سے ہم اپنے 4 سال کے عرصے کو تقسیم کرتے ہیں. اب دیکھا جائے تو جو ابتدائی عرصہ ہے اس کے اندر ہم عربک لینگویج ہماری بنیادی طور پہ یہ پرائورٹیز کے اندر ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو انرچ کریں کہ وہ نہ صرف یہ کہ عربی کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، بلکہ بول بھی سکیں، اور اسی کے ساتھ عربک کے اندر کانٹینٹ رائٹنگ کے قابل بھی ہو سکیں انشاءاللہ العزیز. اور اسی طرح سے ہمارے پاس پھر علوم الحدیث ہے، اسی طرح سے ہمارے پاس علوم القرآن ہے. تو یہ کچھ مضامین ہیں جو ابتدائی سالوں کے اندر پڑھائے جاتے ہیں. اس کے اوپر مزید میں گزارش کروں گی اپنے اساتذہ سے وہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. ہماری جو روڈ میپ ہے نا وہ 8 سیمسٹرز پر محیط ہے، اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایچ ایس سی کی نئی گائیڈ لائنس کے مطابق ہے. تو ایچ ایس سی کی نئی گائیڈ لائنس کے مطابق جو ابتدائی سیمسٹرز ہیں اس میں مین فوکس جو ہے وہ کامن کورسز پر ہے، جنرل کورسز پر ہے. اور یہ جنرل کورسز ہمارے یہاں بحریہ یونیورسٹی کے روڈ میپ کے اندر اس کے اندر میڈیا بھی شامل ہے، اس میں سوشیالوجی بھی شامل ہے، اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز بھی شامل ہے، اس میں جو ہے وہ انتھروپولوجی بھی شامل ہے، اس میں میتھمیٹکس بھی شامل ہے، اس کے اندر کمپیوٹر سائنسز کی بھی انٹروڈکشن بھی شامل ہے. تو یہ ایک ایسا یعنی پلیٹ فارم یا ایک ایسی بیس ہمارے اسٹوڈنٹس کو فراہم کرے گا کہ جس کی موجودگی میں وہ آگے جو چیزیں اسلامیات کے خاص مضامین جب پڑھیں گے تو وہ ان چیزوں کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے کے بھی قابل ہوں گے، اور اس کے بالکل آخر میں جائیں گے اسپیشلائزیشن کی طرف تو وہ اس سے اس کی بیس پہ ریسرچ بھی کنڈکٹ کر سکیں گے اور سوسائٹی کو جو ہے وہ بہت اچھے نتائج جو ہے وہ فراہم کر سکیں گے.
سر آپ کے تھوڑی سی اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ میتھڈولوجی، خاص کر جو آپ نے پہلے سوال پوچھا تھا کہ مدارس کے طلباء کیا ڈفرینس محسوس کرتے ہیں، وہ طریقہ تحقیق پر ہے کہ وہ مناہج اور وہ طریقے جو مدرسے میں رائج ہیں اسے موجودہ زمانے میں بین الاقوامی طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا. وہ ایک مخصوص قسم کا ایک جدید تحقیقی منہج ہے. اسے خاص طور پر ہمارے نمایاں خصوصیات میں سے ایک یہ. اور دوسری بات آب حاضر کے لحاظ سے جیسے SDG ہیں، سسٹینیبل گول کا جو معاملہ ہے، اس حوالے سے اسلامی نیچر مستقل ایک مضمون اس میں شامل کیا گیا. اورینٹلزم ہے، اسی طرح ورلڈ ریلیجن کے حوالے سے، اور یہ جو صوفیزم ہے، مسٹیسزم آف اسلام ہے، اس حوالے سے بھی کنٹینٹ کو شامل کیا گیا ہے تاکہ ابھی جو برننگ ایشوز مائنڈ سائنس کے حوالے سے کتنے آج کل نئے تحقیقات سامنے آ رہے ہیں، اور اسی طرح کوانٹم فزکس میں جو انقلاب برپا کیا، ان تمام چیزوں کا تعارف اور اس حوالے سے آگہی تاکہ وہ ان سے متعلق جو مسائل ہیں اسے سمجھ سکیں اور اس پر رسپونڈ کر سکیں. بہت شکریہ سر، میں آپ تمام کو بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. دیکھیے، آپ کو ابھی معلوم ہوا کہ ہمارے اساتذہ کرام نے بہت آسان انداز سے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلامک اسٹڈیز پروگرام کو ڈیولپ کیا ہے کہ آپ جو روایتی کانسیپٹ اسلامک اسٹڈیز کا، اس کو انہوں نے ٹوٹلی چینج کیا. اب کنٹمپریری ایشوز کے ساتھ، کنٹمپریری نالج کے ساتھ جب آپ اسلامک لرننگ کو پڑھیں گے تو آپ کی فہم بھی اچھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ زیادہ اچھا سرو کر سکتے ہیں. میں خود بھی بحریہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے خود اپنے اندر بہت امپروومنٹ دیکھی. اب ہمارا جو انٹیگریشن ہے یا اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کا جو نظریہ ہے وہ مختلف ہوا اور زیادہ جدید ہوا. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہم اپنا پیغام جو ہمارا دین کے تبلیغ کا پیغام ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں اور براڈر وے میں اور براڈر باؤنڈریز تک ہم پہنچا سکتے ہیں. اور آپ تمام کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. فار فردر اسسٹنس یو کین وزٹ the official website of Bahria University and our social media pages. I would like to thank to my all faculty members that you give us your precious time, and also thank you to you and hope you enjoyed the session. Assalamu alaikum wa rahmatullah.